بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان جس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں زندہ بچ گیا، اور اس کے متعلق یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے زمین پر کھڑے ہو کر سورج کی تپش سے مچھلی کو بھون لیا کرتا تھا، اور اس شخص کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس نے 3500 برس طویل عمر پائی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے یا افسانہ؟ اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور میرے چینل پر آنے والے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے دنیا کا ایسا لمبا ترین انسان تھا جو نوح علیہ السلام کے طوفان میں بھی زندہ بچ گیا، جبکہ اس وقت وہی لوگ بچ سکے تھے جنہیں نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کیا تھا۔ لیکن اس کی بات مشہور ہے کہ اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا۔ مگر یہ طویل القامت شخص جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس لکڑی کو شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اسے غرق ہونے سے نجات تھی۔ لیکن بعد میں جب فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی قوم اس کے ظلم و جبر سے نجات پا گئی، تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو 12 قبیلوں پر سردار مقرر کرو، تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں کے حالات جاننے کے بعد ایک ایسے بڑے قد و قامت والے انسان کو دیکھا جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ اوج بن عنق آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی 3500 سال عمر بتائی جاتی ہے۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور باپ کا نام عنق تھا۔ طوفان نوح میں یہی شخص بچا تھا۔ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹخنوں تک ہوتا تھا۔ اوج بن عنق سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا، سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن عنق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چیونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا۔ تو اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود بخود چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوش گزار کی اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے۔
اور اگر انگور کا ایک دانہ کھا جائے تو پھر دوسرا دانہ نہ کھایا جائے گا۔ جو نشانیاں اور پھل فروٹ لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے، لیکن ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کے 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے، باقی 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرا اور اوج بن عنق کے ہاتھوں پکڑے جانے کا قصہ بھی بیان کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور واپس مصر جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم جہاد سے مت گھبراؤ، اور جہاد سے مت گھبراؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 سردار یوشع بن نون اور کلال اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے، اے قوم ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو، اللہ تم کو فتح دے گا۔ لیکن وہ تیار نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لیے اللہ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہوئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا عصا لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باغی قوم نے بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا جہاں سے روانہ ہوئے تھے ابھی تک وہیں پر موجود تھے۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا، اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے۔ یہ جگہ فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ المختصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھیں، اللہ سے مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ آپ بنی اسرائیل کے وہ سردار ہیں جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی حملہ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا۔ انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اوج بن عنق کے ٹخنے پر مارا، جس سے روایات میں آتا ہے کہ وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوج بن عنق کی لاش 40 سال تک وہیں پر پڑی رہی۔ اس عرصہ میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصہ تک وہ ڈھانچہ دریا پر پل کا کام دیتا رہا۔ لیکن شام ٹی وی کے ناظرین، مفسرین نے اس واقعے کو ماننے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اس زمین پر کوئی بھی باقی سرکش نہ رہے۔ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک کافر باقی زندہ بچ جاتا۔ جبکہ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو ان کا قد 60 ہاتھ یعنی 60 گز تھا۔ تو ان کے بعد لوگوں کے قد چھوٹے ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایسا ماننے سے محدثین اور مفسرین نے انکار کیا ہے، لیکن اس واقعے کی حقیقت اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔